बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं खुर्रम रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उर्दू क्लास विद खुर्रम। हाजिर हूँ आज नए उन्वान के साथ। अजीज तलबा, आज हाजिर हुआ हूँ मॉडल पेपर के साथ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत से तलबा ने कमेंट किया था कि सर मॉडल पेपर के हवाले से कुछ जो है वो रहनुमाई फरमाएं। तो बताता चलूँ कि जिन बोर्ड ने अपने 2023 के मॉडल पेपर जारी किए हैं तो वो उनका जो पेपर होगा उस पैटर्न के मुताबिक होगा जो उन्होंने नया जारी किया है। ठीक है, जैसा कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने अपना एक थोड़ा सा पहले से जो पहले वाला जो उनका पैटर्न था उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ज्यादा नहीं, सिर्फ जो नंबर की तकसीम है उसके हवाले से है मेरे ख्याल में। बाकी अगर जिन बोर्ड ने अपना नया पैटर्न जारी नहीं किया तो चाहे वो कोई भी बोर्ड हो तो वो अपने पहले वाले पैटर्न के मुताबिक जो है वो एग्जाम में जो सवालात हैं पेपर में वो सवालात जो है वो देंगे, यानी पुराने वाला ही तरीका चलेगा अगर उन्होंने कोई नया पैटर्न नहीं दिया तो। अब बोर्ड का जो ये पैटर्न है 2023 का कराची बोर्ड का, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसको हल कैसे करना है या उस सवालात किस तरह के होंगे। सालाना और सालाना दो, मतलब के साल अव्वल और साल दो, ठीक है, यानी पेपर 1 और पेपर 2 के हवाले से मेरे ख्याल में इम्तिहानात 2023 में मुम्तहिन और तलबा और तालिबात के लिए अहम हिदायत। उर्दू लाजमी मादरी जबान पर्चा ये दो आ गया। पर्चा अव्वल की तरफ चलते हैं, ये रहा, ठीक है, पर्चा अव्वल मतलब 11वीं जमात के लिए। हिस्सा अलिफ कसीरुल इंतखाबी सवालात 20 नंबर के होंगे। अब कसीरुल इंतखाबी सवालात कहां से आएंगे? कसीरुल इंतखाबी सवालात ये आपके पूरी किताब में से हिस्सा नसर और हिस्सा नज्म में से कहीं से भी आ सकते हैं, यानी ये जरूरी नहीं कि जो MCQs हमारे जो मश्क में दिए होते हैं वहीं से आए, नहीं, ये जो मुम्तहिन होते हैं, जो सवाल या पर्चा बनाने वाले होते हैं, ये उनकी मर्जी पर है कि मुनहसिर है कि वो पर्चा सवालात जो है कहाँ से बनाते हैं, पर्चे वाले सवालात कहाँ से बनाते हैं। वो एक्सरसाइज में से भी बना सकते हैं, वो सबक के अंदर से भी बना सकते हैं, और जो खास तौर पे शोरा या जो अदबा होते हैं, अदीब होते हैं, उनका जो तारुफ दिया होता है वो वहां से भी बना सकते हैं। ये उनकी मर्जी पर मुनहसिर है। ये सवाल नंबर 1 जो है वहां से आ जाएगा MCQs। अब आगे बढ़ते हैं हिस्सा बे। हिस्सा बे मुख्तलिफ सवालात के जवाब दीजिए। ये सवालात के जवाब के सवालात हैं वो 40% हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2, दिए गए 5 अशार में से सिर्फ 2 अशार की तशरीह के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ तहरीर कीजिए। अशार गजलियात में से दिए जाएंगे। ये जो अशार होंगे, जितने भी अशार आएंगे, जो हमारे हिस्सा नज़म में जो गजलियात हैं, मीर की है, मीर दर्द की है, आतिश की है, गजल की है, गालिब की है, गजल बोल गया, गालिब की है, अहमद फराज की है, या इसके अलावा मुनीर नियाजी की हैं, जो दीगर जो शोरा है, दाग दहलवी हैं, हसरत मुहानी हैं, उनकी गजलियात में से ये अशार आएंगे, ठीक है। और कहीं से अशार ये नहीं आ सकते जिनमें से आपको 2 की तशरीह करनी होगी। शायर का हवाला, इसका आसान तरीका यह है कि आप जो उनकी रदीफ होती है या काफिया होता है वो याद कर लें, तो इससे भी आसानी हो जाती है ये कौन सी या किस गजल की तशरीह है, या किस गजल में से ये आए हैं, तशरीह नहीं बल्कि आप लोगों ने फिर आपको ये आसानी हो जाएगी कि आपको पता चल जाएगा कि ये किस जो शायर की गजल है। सवाल नंबर 2 ये वहां से आएगा। सवाल नंबर 3, दिए गए 3 इक्तबासात में से सिर्फ एक की तशरीह सबक और मुसन्निफ के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ कीजिए। इक्तबास की तशरीह सिर्फ एक की, ठीक है। अब यहाँ पर
جو تشریح کے لیے انہوں نے مخصوص کر دیے، یہ اسباق ہیں، بھئی یہیں سے تشریح آئے گی، اس کے علاوہ کہیں سے نہیں آ سکتی۔ قومی اتفاق، زبان گویا، تخلیق کائنات، کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں سندھی شاعری کے تراجم ہیں۔ سندھ کی تھر کی نادیہ کمانچی ہے، ملکہ بلقیس کا محل ہے، خطوط غالب، اقبال اور مشفق خواجہ جو ہے وہ ان کے خطوط ہیں۔ تشریح کے حوالے سے میں نے مختلف ویڈیوز بنائی ہیں کہ جو تشریح دی ہوتی ہیں مشق میں نے وہی جو ہے وہ تقریباً بنائی ہیں۔ ان تشریحات کو دیکھ کر اب بآسانی جو دیگر تشریحات ہیں ان کو بھی وہ حل کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ اب سبق مصنف کا حوالہ بھی جو ہے وہ دینا ہے، اور اگر سیاق و سباق یہاں پر نہیں ہے، اب دیکھیں نا ہوتا ہے نا بعض اوقات کے سبق کا کیا کہتے ہیں کہ اس جو کیا کہتے ہیں اقتباس ہے اس کا آپ سیاق و سباق لکھیں۔ اب یہاں پر سیاق و سباق کا کوئی جو ہے وہ ذکر نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ امتحان میں دے دیں، تو آپ لوگ سیاق و سباق جو مضامین ہیں یا سفر نامے ہیں تو آپ لوگ ان کا مختصر سا جو ہے وہ مرکزی خیال بیان کر کے بھی وہ سیاق و سباق ان کا لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مرکزی خیال بتا دیا۔ قومی اتفاق کے جیسے وہ اتفاق کے بارے میں انہوں نے وہ بتایا ہے، سر سید احمد خان نے زبان گویا ہے، زبان جو ہے وہ زبان کے استعمال کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے الطاف حسین حالی نے۔ اسی طرح تخلیق کائنات ہے، یہ کچھ ذریعہ تعلیم کے باب میں ہے، تو یہ میرے خیال میں یہ مضامین ہیں، تو آپ ان کا مختصر سا جو مرکزی خیال ہے وہ بیان کر کے جو ہے وہ سیاق و سباق ان کا ہو سکتا ہے۔ اب سوال نمبر 4 ہے۔ سوال نمبر 4، دیے گئے ایک بند کی تشریح شاعر اور نظم کے حوالے کے ساتھ کیجیے۔ اب یہ نظم آئیں گی، ٹھیک ہے، اور یا مطلب کہ یا یہ سوال یا یہ دی گئی نظموں میں سے کسی ایک نظم کا مرکزی خیال شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ تحریر کیجیے، ٹھیک ہے۔ تو بند کی تشریح یا شاعر اور نظم کا حوالہ دینا ہے۔ جب آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو نظمیں ہیں ان کی تشریح وغیرہ، کیونکہ میں نے تمام نظموں کی تشریح جو ہے وہ اپلوڈ کر دی ہے، تقریباً اپلوڈ ہو چکی ہے، ایک آدھ رہتی ہے تو وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بھی کر دوں گا، مگر اس میں سے یا یہ سوال کرنا ہوگا یا یہ سوال کرنا ہوگا، ٹھیک ہے، یا بند کی تشریح کرنی ہوگی۔ میرے خیال میں بند کی تشریح کرنا آسان ہے مرکزی خیال سے، کیونکہ جب آپ لوگ پڑھیں گے تھوڑا سا تو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ایسی بات ضرور آئے گی جو اس بند میں بیان کی ہوئی ہوگی، تو آپ اس کو ساتھ اپنے الفاظ شامل کر کے اس کی تشریح کر سکتے ہیں، تو آپ کو بآسانی آپ کی جو ہے وہ اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ بند کی تشریح اور مرکزی خیال کے لیے نظمیں، اب یہ وہ نظمیں ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے وہ جو کیا کہتے ہیں کہ آئے گی بند آئے گا یا تشریح وغیرہ۔ رہ نام اللہ کا، داستان تیاری میں باغ، یہ دونوں نظمیں بھی ہو چکی ہیں۔ اچھا یہ رہتی ہے یارب چمنے نظم کو گلزار ارم کر، یہ نظم رہتی ہے ابھی، جس کی ابھی تک میں نے تشریح اپلوڈ نہیں کی ہے۔ چپ کی داد کی رہتی ہے، مرد مسلمان اور نوائے سروش، یہ دونوں نظموں کی بھی ہم تشریح اپلوڈ کر چکے ہیں۔ اب یہ وہ مخصوص ہے نظمیں جہاں سے جو ہے وہ بند کی تشریح آئے گی یا نظم کا مرکزی خیال آئے گا۔ سوال نمبر 5 ہے۔ سوال نمبر 5، درج ذیل میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ اور مصنف کا مختصر تعارف تحریر کیجیے۔ خلاصے کے لیے اسباق ہیں: فاقے میں روزہ، زیور کا ڈبہ، بابا نور، آب حیات، میدان جنگ، بیگم کی بلی، خامخواہ کی لڑائی، مجبوریاں، ایک انار و صد بیمار۔ اب یہ اسباق دیکھیں تو آپ لوگوں نے جو پڑھا ہوگا ان میں کہانی کا عنصر موجود ہے۔ ہمیشہ جو خلاصہ میرے خیال میں زیادہ جو دیتے ہیں وہ اس میں دیتے ہیں جس میں کہانی کا عنصر موجود ہو۔ جن میں کہانی کا عنصر موجود نہیں ہوتا تو ان کا خلاصہ لکھنے میں دقت پیش آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کہانی کو، کسی واقعے کو مختصر طور پر بیان کر دینا تو یہ اس کا خلاصہ ہوتا ہے، ان کے اہم باتوں کو جو ہے بیان کر دینا۔ اب ان میں تمام میں جو ہے وہ کہانی کا عنصر موجود ہے۔ اس کے بعد یا، اسی سوال کو انہوں نے یا کیا، مطلب کہ یا یہ والا کریں گے یا یہ والا۔ دیے گئے 8 مختصر سوالات میں سے صرف 5 کے مختصر جوابات تحریر کیجیے۔
مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو سوالوں کے جواب آتے ہیں تو آپ کو ضروری نہیں کہ آپ خلاصہ کریں، آپ وہ 5 مختصر سوالوں کے جواب لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے حصہ ج، تفصیلی جواب کے سوالات 40% ہیں۔ سوال نمبر 6، دیے گئے 3 شعراء میں سے کسی ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات تحریر کیجیے۔ حصہ غزل 2 اور حصہ نظم میں سے ایک شاعر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں سے حصہ غزل میں سے 2 آئیں گے اور حصہ نظم میں سے ایک شاعر جو ہے وہ آئے گا۔ اگر آپ آسانی ہے تو حصہ نظم میں سے کر لیں، ٹھیک ہے۔ حصہ نظم میں سے میرے خیال میں نذیر اکبر آبادی، علامہ اقبال ہیں، علامہ اقبال کی غزل ہے، سوری، نذیر اکبر آبادی ہیں، میرے خیال میں نذیر اکبر آبادی ہی ہیں اس حوالے سے، ٹھیک ہے۔ اور احسان دانش ہے، نواز سروش، یہ 2 ہیں۔ اگر آپ لوگ ان دونوں کا ہی جو وہ یاد کر لیں تو آپ کو باقی کا یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں صرف ایک شاعر کی شاعرانہ خصوصیات۔ شاعرانہ خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ شاعرانہ خصوصیات یہ ہوتی ہیں کہ شاعر نے اپنی شاعری میں کون کون سی چیزوں کو برتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے خواجہ میر دت کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی شاعری میں تصوف کو بیان کیا ہے، تو تصوف کے حوالے سے بیان، اور اس کے علاوہ دیگر بھی چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح میر تقی میر کے وہ درد و غم کے شاعر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح خواجہ حیدر علی آتش میں جو ہے وہ لکھنؤ اور دہلی کا جو ہے وہ ان کی شاعری میں، یہ نمائندہ شاعر ہے لکھنؤ کے، مگر ان کی شاعری میں دونوں جو دبستان ہے، لکھنؤ اور دہلوی دبستان، ٹھیک ہے، اس حوالے سے ان کی شاعری میں یہ چھاپ نظر آتی ہے۔ مرزا غالب جو ہیں وہ شوخی و ظرافت بھی ان میں پائی جاتی ہے، جدت ادا ہے، ان کے حوالے سے ہر طرح کی جدت ہے، مضامین کی جدت ہے، ٹھیک ہے۔ حسرت موہانی کے حوالے سے دیکھ لیجئے گا، اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ احسان دانش ہیں، نذیر اکبر آبادی اور علامہ اقبال کو آپ لوگ جانتے ہیں، انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے جو ہے وہ شاعری کی ہے، مسلمانوں کو اپنا تابناک ماضی یاد دلا کر اور مستقبل میں اپنا ماضی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنی شاعری میں فکر برتی ہے، یا اس انداز سے انہوں نے تحریر کیا ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، دیے گئے 3 نثر نگاروں میں سے کسی ایک کی نثری خصوصیات تحریر کیجیے۔ اسی طرح جس طرح ہم نے شاعر کی شاعرانہ خصوصیات بیان کی ہے، اور اسی طرح ہم کسی نثر کی نثری خصوصیات کو بیان کریں گے۔ اب یہ 3 آئیں گی، اس میں سے 3 میں سے کسی ایک کی نثری خصوصیات بیان کرنی ہوں گی۔ یہ جتنے بھی دیے گئے ہیں صرف انہی میں سے سوال آئے گا، اس کے علاوہ کہیں اور سے کوئی بھی جو ہے وہ نثر نگار نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یا دیے گئے 2 موضوعات میں سے کسی ایک موضوع پر مضمون تحریر کیجیے۔ مضمون دور حاضر کے موضوعات میں سے دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یا یہ والا سوال حل کرنا ہوگا یا یہ والا سوال حل کرنا ہوگا۔ یہ تھا ہمارا جو ہے ماڈل پیپر 11ویں جماعت کا۔ اب بڑھتے ہیں پرچہ نمبر 2 یعنی 12ویں جماعت کے پرچے کی طرف، ماڈل پیپر کی طرف۔ یہ مادری زبان پرچہ دوم ہے، اس کا بھی حصہ الف ایسے ہی ہے جیسے حصہ الف جو ہے وہ پرچہ اول کا تھا۔ اب یہاں پر بھی وہ 20 جو ہے وہ کثیر انتخابی سوالات ہوں گے جن میں آپ لوگوں نے وہ ٹک کرنا ہوگا۔ وہ 10 حصہ نثر میں سے آئیں گے، وہ حصہ نظم میں سے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں یہ پرانی کتاب ہے، اس کو پیٹرن وہی چلتا آ رہا ہے جو پہلے ہی سے تھا۔ حصہ بے میں مختصر جواب کے سوالات ہوں گے۔ آپ لوگ یہاں پہ دیکھیے کہ یہاں پر کوئی بھی ایسی غزلیات یا ان شعراء کے نام نہیں دیے گئے جن کی غزلیات میں سے آئیں گے، مگر یہاں پر دیے گئے 5 اشعار میں سے صرف 2 اشعار کی تشریح شاعر اور مختصر تعارف کے ساتھ کیجیے۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا غزلیات میں سے آئیں گی یا نظموں میں سے آئیں گے، وہ حصہ نظم میں سے کہیں سے بھی دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، مگر اشعار غزلیات میں سے دیے جائیں گے، یہ لائن پہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جو اشعار آئیں گے وہ غزلیات میں سے آئیں گے، نظموں میں سے نہیں آئیں گے۔ سوال نمبر 3 ہے،
दिए गए 3 इक्तबासात में से सिर्फ एक की तशरीह सबक और मुसन्निफ के हवाले और मुख्तसर तारुफ के साथ कीजिए। अब ये सवाल कहां से आएगा? इक्तबास हिस्सा सवाने शख्सियत और मज़ामीन में से दिए जाएंगे। सवाने शख्सियत का मतलब होता है सवाने निगारी, अगर किसी ने किसी शख्स के बारे में लिखा हुआ है वहां से आएगा। और मज़ामीन जो हमारे हिस्सा मज़ामीन है, जब आप लोग इंडेक्स में जाते हैं, ठीक है, तो इंडेक्स में वहां पे दिया होता है कि मज़ामीन कौन से हैं, या अफसाने कौन से हैं, या सवाने कौन सी हैं, या सफरनामे कौन से हैं। आप लोग हिस्सा है उसमें इंडेक्स में जाके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप लोगों ने कौन कौन सी सवाने या मज़ामीन में से जो है वो याद करने हैं। सवाल नंबर 4 है, दिए गए एक बंद की तशरीह शायर और नज़्म के हवाले के साथ तहरीर कीजिए, या दी गई नज़्मों में से किसी एक नज़्म का मरकजी ख्याल शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ तहरीर कीजिए। इसी तरह सवाल नंबर जो है वो हिस्सा अव्वल था, जो पेपर पर्चा अव्वल में से जो सवाल हमने पढ़ा था वो भी वैसा ही है जैसा यहाँ पर बयान किया गया है। बंद और मरकजी ख्याल हिस्सा नज़्म में से दिए जाएंगे। सवाल नंबर 5 है, दिए गए 3 अफसाने और ड्रामे में से सिर्फ एक अफसाने या ड्रामे का मरकज खुलासा लिखने वाले के मुख्तसर तारुफ के साथ तहरीर कीजिए। खुलासे अफसाने और ड्रामे में से दिए जाएंगे, या दिए गए 8 मुख्तसर सवालात में से सिर्फ 5 के मुख्तसर जवाबात तहरीर कीजिए। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो खुलासा दिया जाता है वो उसमें से आता है जिस सबक में कहानी का अंसर मौजूद है। आप लोग देखेंगे कि अफसाने और ड्रामे में कहानी का अंसर मौजूद होता है, इसलिए वहां पर उसका खुलासा लिखना आसान होता है। या इसके अलावा दिए गए 8 सवालात में से 5 जो है मुख्तसर सवालात के जवाबात तहरीर करेंगे। इसमें से आप ये सवाल कर सकते हैं या ये वाला सवाल कर सकते हैं। अब बता दिया मुख्तसर सवालात किताब की मशकों में से दिए जाएंगे, तो आप लोगों के लिए और ज्यादा आसानी हो गई। अगर आप लोग मशकों में से सवालात के जवाबात याद कर सकते हैं तो आपको फिर क्या कहते हैं कि खुलासे याद करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। हिस्सा जिम तफसीली जवाब के सवालात 40% हैं। सवाल नंबर 6, दिए गए 3 शोरा में से किसी एक की शायराना खुसूसियात तहरीर कीजिए। हिस्सा गजल में से 2 और हिस्सा नज़म में से 1 शायर दिया जाएगा। सवाल ये वही सवाल है जो हम पहले जो है वो हिस्सा अव्वल में मतलब हिस्सा पर्चा अव्वल में हमने किया था, उसी तरीके से है। सवाल नंबर 7 है, दिए गए 3 नसर निगारों में से किसी एक की नसरी खुसूसियात तहरीर कीजिए। ये भी वही सवाल है, इसका भी पहले बता चुका हूं। और ये या मौज़ूआत में से किसी एक पर मजमून तहरीर कीजिए, तो ये भी वही सवाल है जो हमने पहले आपको बताया है। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको मॉडल पेपर की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।